Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Ali Tahir Mughis and I'm the chief editor of othernews.pk. اگر آپ نے ابھی تک ویب سائٹ وزٹ نہیں کی پلیز جا کے ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے, آپ کو بہت پسند آئے گی. ملینیلس کی ویب سائٹ ہے, ینگسٹرز کی ہے. ہماری نیوز بہت ڈائیورس ہے, کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ٹاپکس کے بارے میں بات کی جائے جو ان ٹچڈ ہیں. یو آر واچنگ اس آن آر نیوز راؤنڈ اپ پوڈ کاسٹ. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویٹرن جرنلسٹ جناب اظہر میر صاحب. سر کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ بہت برے ہیں علی طاہر حالات. کیا ہوا کیا؟ 80% منسٹریاں جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں. 80% منسٹریاں ضمانت ہاں جی. اچھا ادھر گنوائیں کون کون سی ہیں. آپ اپنی حسب منشا آپ پوچھیں تو صحیح کہ یار کون سا چور کس منسٹری پہ فائز ہو گیا اور کب تک ضمانت پہ ہے. ایک سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ میرے خیال میں وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, دیکھ لیں تو وہ ان پہ کون سا کیس ہے؟ منشیات کا. اچھا ہاں وہ شہریار ضمانت پہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ابھی آگے چلتے ہیں. آگے خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب وہ کس چیز کے ہیں؟ وہ منسٹری آف ڈیفینس پہ ہیں علی طاہر. اچھا. اور خواجہ صاحب کے پاس بھی اقامت ہے, ساتھ ساتھ کسی اور ملک کے بھی ملازم تھے وہ. اچھا وہ کیس ابھی چل رہے ہیں نا یار. ٹھیک ہے یعنی کہ دیکھیں ساری منسٹریاں وہی پھر یعنی آگے چلتے ہیں. چلو چھوڑیں. خواجہ صاحب کو کیا دینے کی ضرورت تھی منسٹری آف ریلوے یار کوئی 2-4 مہینے گزار لیتے, کوئی ذرا آمدن سے زائد اثاثے کوئی اپنے کیس ڈکلیئر جو ہوئے تھے ان کو ختم کروا لیتے. اچھا کوئی وہ سوسائٹیوں کے کیس بکتا لیتے. سوسائٹیوں کا ٹھیک. آگے چلتے ہیں. اور وہ شازیہ مری صاحبہ کو دیکھ لیں, پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. سینئر پارلیمنٹیرین اور سینئر منسٹر. ٹھیک ہے. لیکن ڈگری ان کی بھی جعلی ہے. یعنی کہ شرم مجھے ایسا لگ رہا ہے سب بشرموں کو, جتنے بشرم لوگ تھے جو کیسوں میں نامزد ہیں ضمانتوں پہ چل رہے ہیں, تو ان کو کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی. پٹیل صاحب میرے خیال میں وہ صحت کی منسٹری. ہاں جی صحت کی. اور انہوں نے بھی صحت میں بہت پیسہ منی لانڈر کیا باہر. منی لانڈرنگ کیس میں وہ بھی ضمانت پہ ہیں. منی لانڈرنگ. ہاں جی. اور کوئی دہشت گردی کے بھی میرے حال سے ان کے کیس چل رہے ہیں. غور کریں آپ. بالکل ٹھیک. یار میں ایک عام پاکستانی ہونے کی بھی حیثیت سے اگر سوچوں نا تو میرے حال سے مجھے دن میں 2 دفعہ گلوکوز لگوانا پڑے کہ حد ہے بے-شرمی کی. یار ایک عام بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے اس دور کے اندر. وہ تو یہ خالی سوچ کے یہی مر جاتا ہونا ہے کہ میرے ملک کا پرائم منسٹر ضمانت پہ, میرے صوبے کا چیف منسٹر ہونے والا ضمانت پہ, میرا 90% وزیر مشیر سب بوری بسترے اٹھا کے جو بھاگے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں وہ سب ضمانتوں پہ ہیں. تو مجھے تو علی طاہر آپ سے بھی بات کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم بھی آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. احسن اقبال صاحب ان کا ایک روشن ایک خیال چہرہ ہے, بہت روشن خیال چہرہ تھا ان کا بھی. انہوں نے بھی وہ ناروال کے سپورٹس کمپلیکس میں خوب چمکتا دمکتا ایک نام کمایا, اسی لیے وہ بھی ضمانت پہ ہیں اس کیس میں. مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جتنے بھی ہم پہ کیسز ہوئے ہیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, پولیٹیکلی چارج کیسز ہیں. اصل میں یہ جھوٹے کیسز ہیں. وہ یہی کہیں گے وہ تو. اچھا اس میں علی طاہر جو 80% لوگ جو ضمانتوں پہ ہیں اس میں سے 70% کیسز جو ہیں وہ خان صاحب کے ٹینیورز کے پہلے سے کیسز ہیں. اچھا اس میں جو 2 لوگ مل کے کیبنٹ جنہوں نے بنائی ہے ان دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف یہ 75% کیسز کیے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور حلف برداری بھی انہی پارٹی میں سے ایک پارٹی کا پرائم منسٹر جو ہے وہ سب سے حلف بھی صدر کے سامنے چیئرمین سینٹ نے حلف لیا ان سے. بلاول صاحب نے حلف نہیں دیا. اچھا یہاں پہ ہم ایک نئی خبر دیتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, کہ بلاول صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں نا وہ بڑی عجیب و غریب سی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں. کیا مطلب بلاول صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فوج کے خلاف پارلیمنٹ میں بکواس کر رہے ہیں پچھلے 3 دن سے, تقریریں کر رہے ہیں, چپ کرایا جائے, ان لوگوں کو وزارتیں دی جائیں, پھر میں ان کے ساتھ حلف اٹھاؤں گا. تو شہباز شریف صاحب نے اس چیز پہ نہ کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے بڑے میاں سے آپ پوچھ لیں جا کے لنڈن. آج جس ٹائم ہم یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں مجھے لگتا ہے آج بلاول میاں صاحب سے اسی ایشو کے اوپر ملیں گے جی, اور یہ معاملہ ڈسکس کریں گے جی, کہ پیچھے کوئی میاں صاحب کوئی ایسی کوئی کمی رہ نہیں جانی چاہیے ہمارے اس
چھوٹے سے تنیور میں کیا کمال کہ تھی. جو پوری نہ ہو سکے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی کیبنٹ میں فارن منسٹر بلاول. واہ. تو جب باس آپ اس طرح کے, وہ خان نے ایک بات تو صحیح کہی تھی نا, جب آپ اس طرح کے بندوں کو لیڈر زبردستی بنانا چاہیں گے پھر کانپیں ٹانگتی ہیں. وہ خان صاحب نے صحیح کہا تھا یار. خان صاحب سے ہی ریلیٹڈ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے, ہم خان صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں. خان صاحب مجھے لگ رہا ہے فارن فنڈنگ کی کیس میں نا خان صاحب کے ساتھ سین ہونے والا ہے. یار ویسے بڑا پرانا کیس یہ پڑا ہوا الیکشن کمیشن میں, لیکن اس ٹائم کے اوپر اس کیس کے بارے میں زیادہ گفت و شنید میڈیا کے حلقوں میں باہر, یہ تو دیکھیں یہ نا پی ٹی آئی کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. یہ مجھے زیادہ الارمنگ سچویشن تب لگی جب عمران خان صاحب خود نے کراچی میں کھڑے ہو کے جلسے میں اس کا کہا تھا کہ جی انہوں نے ہم پہ کیس ڈالا ہوا اور اگر آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا تو اس ملک کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے اسی بات پہ کی تھی فارن فنڈنگ والے کیس پہ. فارن فنڈنگ ہم یہاں پہ اپنے آڈینس کو بتاتے چلیں کہ فارن فنڈنگ پوری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فنڈز اٹھاتے ہیں لیتے ہیں لوگوں سے, ٹھیک ہے, وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ اپنا بیانیہ مزید آگے پرولونگ کر سکیں, ان کی حکومت آ سکے تو اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں. بالکل ایسے تو یہ ایک نیچرل سائیکل ہے. اس کے اندر آپ باہر سے بھی فنڈنگ لے سکتے ہیں, اوپن ہے, مگر اس کے اندر کچھ رولز ہیں. پہلے رولز یہ تھے کہ آپ کسی بھی نان گورنمنٹ کمپنی یا فرم سے آپ فنڈز لے سکتے ہیں اور آپ کسی انڈیویجول سے بھی فنڈ لے سکتے ہیں. انڈیویجول سے بھی تو خیر آپ لے ہی سکتے ہیں. تو آگے جا کے رولز کے اندر کچھ چینج آیا. چینج وہ یہ آیا کہ آپ صرف اب انڈیویجول سے آپ فنڈنگ لے سکتے ہیں, آپ کسی فرم سے فنڈنگ نہیں لے سکتے, کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتے, ایک بندے سے لے سکتے ہیں. پی ٹی آئی لوگوں کے ساتھ ایک یہ ہے بیچ میں ٹیکنیکل گلیچ. پی ٹی آئی نے کمپنیز سے, بلکہ انہوں نے کمپنیز ہائر کی مزید آگے کمپنی سے فنڈز لینے کے لیے. ہاں جی, وہ فنڈز کوئی اس طرح کے نہیں ہے کہ اربوں خربوں ہیں, وہ کوئی $2,000-3,000 ہیں اور وہ ان ریٹرن ہے, مگر وہ لائن کراس ہوئی بھی ہے نئے رولز کے مطابق. بالکل صحیح بات. تو اگر ای سی پی کا موڈ ٹھیک نہ ہوا تو عمران خان اسی کیس کے پھائی بھی لگ سکتا ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ, ٹھیک ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ورسٹ سچویشن. ورسٹ سچویشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فائن ہو, دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کو ہی وہ ڈکلیئر کر دیں کہ جی کل عدم ہے, اور بھی کوئی اس کے بیچ, یعنی یہ دو ایکسٹریمز ہیں جس کے بیچ میں کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. خان صاحب خود ڈرے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایک الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط ہیں فنڈ ریزنگ کے متعلق, اس میں کچھ پی ٹی آئی نے کچھ اس طرح کی چیزیں اوپر نیچے کی تھی جس کی وجہ سے یہ کیس آج الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوا ہے. لیکن آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ کوئی بہت بڑی ٹرانزیکشنز نہیں تھیں, چھوٹی ٹرانزیکشنز تھیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے آج بھی, اور نو ڈاؤٹ اس کا ووٹ بینک, اس نے پورے پاکستان سے ووٹ کلیکٹ کیے ہیں, خالی کوئی پنجاب کی 3 ڈویژن سے اس نے ووٹ نہیں لیے, تو اس نے پورے پاکستان سے ووٹ لیے ہیں, اس کے فالوورز ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ کسی جرمانے کی طرف جائے گا, ان پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. مطلب اس طرح سے وہ اگر ہاتھ ڈالیں گے تو ایک جو عوامی رد عمل آئے گا تو اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, قواعد و ضوابط کی اگر خلاف ورزی کی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ایک پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین سیاسی جماعت کو آپ بین کر دیں. تو جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے قانون کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ ویسے ہی ہونا چاہیے, لیکن بین میرے خیال سے ایک بڑی ورس کنڈیشن ہوگی, اور اس طرح کے ٹرم اینڈ کنڈیشنز بھی نہیں میرے خیال سے ہوں گے کہ بین کس سچویشنز میں ہو سکتی ہیں کہ پتہ نہیں اس کے جو فنڈ ریزنگ کے سورس تھے وہ کوئی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ تھے یا کوئی ان کا, ہاں, تو اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھیں اس میں. تو وہ میرے حال سے معاملہ حل ہو جائے گا. یہ فارن فنڈنگ کے قواعد اور ضوابط رکھے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ کوئی باہر کا کوئی انٹرفیئرنس نہ آئے. بالکل, یعنی اگر کوئی ایک بہت بڑی پارٹی ہے, ایک بہت بڑی کمپنی ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بہت زیادہ فنڈ دیتی ہے
تو کل کا اگر وہ پولیٹیکل پارٹی ان پاور آئے گی تو وہ اس یعنی وہ انفلوئنسڈ ہوگی اس بندے سے جس نے اتنا زیادہ فنڈ دیا. تو اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں فنڈز کے بھی. خیر آگے چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. میں نے سنا ساؤتھ کوریا کی کچھ جریدوں میں پاکستان کی رجیم چینج کے بارے میں بات ہوئی ہے. کیا ہے وہ؟ ہاں جی بالکل اسی طرح کوئی کورین، چائنیز اور رشین جو پریس ریلیز ہیں ان کے اندر آرٹیکلس چھپے ہیں، اور یہ دنیا میں جو پرانی ایک رجیم آپریشنس ہوتے تھے آج بھی اس کی مثالیں نظر آ رہی ہیں. پاکستان کے اندر بھی اس کی ایک واضح مثال ہمیں نظر آئی پچھلے 1-1.5 مہینے پہلے، اور سری لنکا کے اندر بھی اسی طرح کی ایک رجیم چینج نظر آئی. یہ بیسیکلی دنیا کے اندر اپنا ہولڈ اپ رکھنے کے لیے، اپنا انفلوئنس، اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے. سری لنکا کا بتائیں تھوڑا سا، سری لنکا کو ہمارے آڈینس کو بتائیں سری لنکا میں کیا ہوا ہے. سری لنکا دنیا میں جس طرح دنیا جو کہ 2 بلاکس میں ڈیوائڈ ہے، ایک رشین چائنیز بلاک ہے، ایک کوئی امریکن بلاک ہے. تو جب رشیا نے اٹیک کیا یوکرائن پہ، تو جب یو این کے اندر قانون کہہ رہا ہوں اس میں ووٹنگ ہوئی رشین جو اٹیک کے اگینسٹ، تو سری لنکا نے اس میں رشین کیمپ کے ساتھ کھڑا نظر آیا. ٹھیک. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی سری لنکا کی، ٹھیک ہے، عوام کے ووٹ سے آئی تھی. اسی طرح تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی طرف سے وہاں لے کے آئی گئی. ٹھیک ہے. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا گیا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک کائنڈ آف رجیم چینج آپریشنس تھا. بالکل. بائی سپر پاورز آپ کہہ سکتے ہیں. کوئی اس میں امریکہ کا ہی نام زیادہ آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے وہ آرٹیکلز لکھے گئے تھے. بالکل. کہ اگر رشیا یا ہمارے جو الائنسز ہیں وہ اپنے لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو دنیا کے اندر آپ اپنی بالادستی کو قائم نہیں کر پا سکتے. آپ ایک کتاب کا ذکر کر رہے تھے، اس کے اندر ایک واقعے کا ذکر کر رہے تھے. ایک رائٹر بھی ہے، اس نے ایک بک لکھی تھی نو ایگزٹ فرام پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر اس نے بڑا کلیئر کٹ، اس نے ایک رائٹر تھا، مجھے بھی نا ایگزیکٹلی اس رائٹر کا نام نہیں ذہن میں آ رہا. ٹھیک ہے. مارک سم تھنگ. آپ نے کتاب کا نام بتایا نو ایگزٹ فرام پاکستان. ٹھیک ہے، ہمارے گوگل کر لیں گے. اس بک کے اندر اس رائٹر نے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان سے اسٹوڈنٹ اسکالرشپس پہ آتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ان کو ہم ایک ایسا اچھا ایٹماسفیئر ہم ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچہ بعد میں اپنے ملک واپس جانے کا خواہش مند ہی نہیں ہوتا. تو اسی دوران پھر وہ ان کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں، کارڈ بھی دیتے ہیں. تو اس میں اس بندے نے خود وہاں پہ اس نے مینشن کیا، غالباً اس بندے کا نام تھا ڈینیل ایس مارکے. ٹھیک ہے. اس رائٹر کا جس کی یہ بک تھی نو ایگزٹ فرام پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں وہ بندہ خود لکھتا ہے کہ جب تک یہ سارا پروسیس ہوتا ہے اسکالرشپ سے لے کے گرین کارڈ تک، ہم اس کے گھر والوں کو خرید چکے ہوتے ہیں تب تک. اچھا. یہ وہ امریکن رائٹر خود اپنی بک میں لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے بڑی جو طاقتیں ہیں، امریکہ یا دوسری جو کنٹریز ہیں، برٹن ہے، اس طرح کے اور جو ممالک ہیں، وہ دنیا میں جو رجیم چینج کے آپریشنس کے جو مین کریکٹر ہیں یا جو لوکل لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، یا جس طرح ان کو اپنی ایک پالیسی کے اندر وہ پھنسا لیتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں، تو یہ کوئی ڈکی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. تو پاکستان میں جو کچھ آج ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بالکل ہمیں سری لنکا والا ایک ہم تھوڑا سا ویئرس کو یہ بھی کہیں گے کہ امریکہ کا ساؤتھ امریکہ کے ساتھ جو سلوک رہا ہے تھرو آؤٹ، یہ تو نارتھ امریکہ نا، ساؤتھ امریکہ کے ساتھ جو سلوک رہا ہے اس کو گوگل کریں کہ امریکہ کتنی ریجیم چینج میں ملوث رہا ہے کھل کے. گواٹامالا سے لے کے کیوبا، آپ نام لیں، پورٹریکو، وینزویلا میں اس نے بڑی کوشش کی اس نے، وہاں پہ رجیم چینج یہ کھل کے کہتے تھے. ایک ٹائم تھا یہ کھل کے کہتے تھے. تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے، آئی کی ناٹ کنفرم ایٹ لیسٹ، مگر دس کین بی ریلیٹڈ. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یار یہ اس طرح ہوا ہے تو اٹ کین بی، کیونکہ پہلے پریویسلی اس طرح ہوتا رہا. اسی سے ریلیٹڈ اگلا ٹاپک ہے ہمارا کہ خان صاحب کل جلسہ کر رہے ہیں 21 تاریخ کو لاہور میں. کیا لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ یار فرق تو پڑے گا یار. کیا فرق پڑے گا؟ مطلب ایک وزیر اعظم اگر جاتا ہے تو یہاں پہ تو لوگ جشن کرتے ہیں یار.
ٹھیک ہے. بنگڑے, مشرف آیا لوگوں نے بنگڑے ڈالے, ٹھیک ہے, وہ زرداری گیا لوگوں نے بنگڑے ڈالے, نواز شریف آیا پھر لوگوں نے بنگڑے ڈالے, وہ گیا تو بھگنے پھر ڈالے. اس قوم کو بنگڑے ڈالنے کی عادت پڑ چکی ہے کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں. یہ میں نے 35-36 سال میں آج پہلی دفعہ دیکھا ہے پچھلے 2-3 جلسوں سے خان کے, کہ ایک گورنمنٹ جو کہا جا رہا ہے کہ لیٹر کو منسوخ کر کے ایک رجیم چینج آپریشن پاکستان میں لانچ ہوا, اس کے بعد سے یہ ایک عوامی اجتماع مجھے پروٹیسٹ کرتا نظر آ رہا ہے. بالکل مجھے خان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, اتنا چارج قسم کا کراؤڈ. پھر اس لیٹر کے اندر جو چیزیں تھیں, کافی چیزیں تھیں کہ پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. اچھا 3.5 سال خان صاحب رہے, ڈو مور کا کوئی مطالبہ نہیں آیا, مطالبے آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. خان صاحب کا 3.5 سال کا ٹنیور تھا, کوئی آپ کو امداد نہیں آئی, $240 ملین کی ساتھ امداد بھی آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا سمجھیں, پاکستان کو معاف کر دیا گیا, آپ کو ڈالرز آنے شروع ہو گئے ہیں, آپ نے سر جھکا دیا تھا. یا ایک مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب تاریخ لکھ دی گئی ہے نا, تو تاریخ میں مورخ نے یہ بھی لکھا تھا, ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وزیر اعظم آیا تھا جو نڈر, بے باک, خوددار تھا, اور ریاست اس کا پار چک نہیں تھی سکی, پنجابی میں جس کو کہتے ہیں, کہ آپ نے اس کا بھار برداشت ہی نہیں کر سکے, تو وہ تو جگاتا رہا سوئی ہجوم کو, ابھی تک وہ جگا رہا ہے. ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جلسے جو ہیں یہ ہماری آزادی اور خود مختاری لینے کے خلاف یہ پہلی جد و جہد کا آغاز ہے. وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے خان جو گیا صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ہسٹری, ویسے تو یہ پہلی بہت دفعہ کلیم کر چکے ہیں, مگر اس دفعہ انہوں نے بڑے ایک ایشورنس کے ساتھ کہا کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. انہوں نے بلکہ کراچی کے جلسے میں اس جلسے کا ذکر کیا. انہوں نے کراچی میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جناب آپ کو پتا جب لاہور اکٹھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, حالانکہ وہ غلط جگہ پہ غلط بات کر رہے تھے, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں پہ بات. مگر آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ یہ اس جلسے میں کیا کرتے ہیں. یہ تو چلے, یہ تو جلسہ ہو رہا ہے, خان یہ تو جلسہ کر رہا ہے, ادھر جمائمہ خان کے گھر کے باہر بریانیاں چل گئیں جلسے میں. ہم یہ لنڈن کی بات ہے, یہ کوئی ادھر اچھرے کی بات نہیں کر رہا میں. یہ لنڈن میں جمائمہ خان کے گھر کے باہر جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا نون لیگ کا, اس میں بریانیاں چلی ہیں بہترین کر کے رمضان میں. جگہ ہی فرق ہے, سوچ تو وہی ہے جو وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, سوچ تو اس میں ہمیں سوچنا ہے. چاہیے کہ ہم جو لک اپ کرتے ہیں نا, کہ جو ہمارے فورن پاکستانیز ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں وہ کوئی ہم سے زیادہ باشعور ہے, تو یہ آپ بھول جائیں, باشعور پاکستانی پیچھے رہ گیا ہوا. یہ وہی نان کے پیچھے جلسہ کرنے والے قیمے والے نان, آلو والے نان, بریانی اب پاکستان میں نہیں چلتا یہ, مگر آپ دیکھ لیں کہ لنڈن میں ابھی تک چل رہا ہے. اسی کے ساتھ میرے خیال میں جی بالکل, آج کا ہم اپنا پوڈ کاسٹ جو ہے یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں, اور ہم othernews.pk کے پلیٹ فارم سے کسی اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.